آنے والے نے زبردست قہقہہ لگایا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کرنا چاہا، اسی وقت مجھے شرف الدین کی آواز سنائی دی۔ ابے میں ہوں یار، اور میں نے وہیں دیوار سے ٹیک لگا دی۔ لو بھیا، آدمی سے تو ڈر گئے اور چلے ہو روح کو تسکین پہنچانے۔ اس کے لہجے میں اب بھی تمسخر تھا۔ دیکھو شرف الدین، تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو نہ کرو، مگر اس طرح میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور یہ کون سا وقت تھا آنے کا؟ میں نے سوچا ایسے وقت جاؤں جب یہاں روحوں کی بیٹھک لگی ہو۔ یار میں کبھی نہیں ملا کسی روح سے، بڑا شوق ہے، بچپن ہی سے بڑا شوق ہے۔ اماں اس چڑیل کا قصہ سنایا کرتی تھی، بڑا سسپینس تھا اس قصے میں، بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ ابھی رات کے صرف 8:30 بجے ہیں۔ اماں نے تمہارے لیے بھی کھانا پکا لیا تھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ تم یہاں اس حویلی میں روحوں کے ساتھ رہو گے، اور میرا خیال ہے کہ روحیں کھانا پکانا نہیں جانتی۔ چلو کھانا کھا لیں۔ مجھے نہیں کھانا، تم نے بھلا میرے لیے زحمت کیوں کر لی؟ میں نے جل کر جواب دیا۔ محلے داری ہے یار، خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے آخر۔ چلو اب نخرہ نہ کرو، ورنہ چلو کھانا کھا کر واپس آ جائیں گے، آج میں بھی یہیں رہوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ خوبصورت تو ہے نا؟ دراصل بدصورتی برداشت نہیں ہوتی۔ ہاتھ پھیلا کر اور کندھے اچکا کر بولا۔ پھر وہی، میں نے اسے جھڑکا۔ اچھا اب چلتے ہو یا اب؟ اور میں جلتی ہوئی لالٹین اندر کی طرف رکھ کر اور گیٹ کا کنڈا گرا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا اور اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ مجھے خوف نہیں تھا، ورنہ میں یہاں بھلا کیوں رکتا؟ مگر پھر بھی تھا تو انسان۔ ماحول انسان پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ایک آسیب زدہ حویلی میں گھپ اندھیرا ہو، دور سے آتی آواز ہو اور تنہائی ہو تو انسان کچھ نہ کچھ تو خوف محسوس کرتا ہی ہے۔ وہی میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن اگر اس کی بھنک بھی شرف الدین کے کانوں میں پڑ جاتی تو وہ میرا جینا عذاب کر دیتا۔ وہ اب بھی بولے جا رہا تھا، روحوں، چڑیلوں اور بھوتوں کا مذاق اڑا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ جاننا جان لینے سے کتنا اچھا ہے۔ ہم کچھ ہی دیر بعد شرف الدین کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹھک میں دسترخوان لگا ہوا تھا۔ ہمارے جاتے ہی شگفتہ، شرف الدین کی چھوٹی بہن، کھانا لے آئی۔ میں نے شگفتہ کو بہت پہلے دیکھا تھا، شاید 3-4 برس پہلے۔ وہ دبلی پتلی سانولی سی لڑکی تھی۔ اس میں یاد رہ جانے والی کوئی بات نہ تھی، مگر اس وقت میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سنہرے رنگ کی اور سیاہ خوبصورت آنکھوں والی لڑکی، چپکے سے دل میں اتر جانے والی، وہ یوں میرے سامنے بھی پہلی بار آئی تھی۔ میں وہاں بیٹھا تھا، شرف الدین اندر گیا ہوا تھا اور شگفتہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھ رہی تھی۔ اس کی جھکی جھکی پلکوں سے اور اس کے سنہرے رنگ سے کرنیں سی نکل کر چاروں طرف پھیلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں آج اس لمحے میں جو کچھ دیکھ اور محسوس کر رہا تھا میرے لیے بالکل نیا، اجنبی اور عجیب سا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اب سے پہلے کسی لڑکی کو کہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ خاموش نگاہیں جھکائے کام میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اس کی کلائی میں پڑی کانچ کی جوڑیاں آپس میں ٹکراتی تو خاموش فضا میں ارتعاش سا پیدا ہو جاتا، اور یہ ارتعاش مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوتا۔ آئیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اسی لمحے شرف الدین بھی آ گیا۔ آؤ یار، اس نے آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ شگفتہ سرچی اور لوٹا لیے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے صرف نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں اس کے قریب آ گیا۔ دروازے کے ساتھ ہی کیاری بنی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ اس کی کلائیوں میں جھلملاتی چوڑیاں رنگ سا بکھیر گئیں۔ میں گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ شکریہ، میں نے دھیرے سے کہا اور جلدی سے پلٹ گیا۔ پلٹتے پلٹتے میں نے اس کے ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ دبی دیکھ لی تھی۔ شرف الدین بڑی بے چینی سے میرے آنے کا منتظر تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ شگفتہ اسے یوں پاگلوں کی طرح کھانے پر ٹوٹتے دیکھ کر ہنس پڑی۔ بھیا جی، اتنی بھوک ہے؟ اور کیا، گھنٹوں اس کا کنڈا کھڑکھڑایا ہے۔ جناب استراحت فرما رہے تھے اور یہاں پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ یہ اماں بھی عجیب ہیں، سارے جہاں کا درد بس انہی کے جگر میں ہے، اور انہیں یہ بتانے والی تو تم تھی کہ وقار الحسن کے گھر والے مراد آباد چلے گئے اور صاحبزادے یہاں تنہا ہیں۔ یہی بات تم صبح بتا سکتی تھی تاکہ ہمیں تو وقت پر کھانا مل جاتا۔ بھائی پتہ ہے میں 7 بجے ہی کھانا کھا لیتا ہوں، وہ نوالے چباتے ہوئے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اچھا اب تو کھانا کھا لیجئے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ مجھے بہن بھائی کا یہ مذاق بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک میرا گھرانہ تھا کہ بہنوں کی پھٹی پھٹی آنکھیں اور خوفزدہ چہرے دیکھ کر ہنسی مذاق کرنے کی بات تو دور رہی، انہیں دیکھ کر مسکرانے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ اگر کبھی جی چاہا تو صرف یہ کہ انہیں تسلی دوں، ہمدردی کروں اور بس۔ میں نے اپنی بہنوں کو ہنستے مسکراتے تو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو آپس میں باتیں بھی سرگوشیوں میں کیا کرتی تھی۔ ہاں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یاد ہے کہ کھلے آنگن میں کھیلنے کو مچلا کرتے تھے، اور بڑوں کی آنکھ بچا کر کبھی اگر ہم چبوترے کی طرف کھیلنے پہنچ جاتے تو اماں فوراً ہی آوازیں دینے لگتی، یا آ کر ہم سب کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا کرتی۔ ایسے میں جہانی آپا تو ہنستی چلی جاتی، مگر میں شنوں
اور زرینہ رونے لگتے تھے۔ ہاجرہ اماں کی لاڈلی تھی، اس لیے وہ کبھی سزا نہ پاتی تھی اور اماں ہمیشہ سب سے چھوٹی ہونے کا فائدہ دیتے ہوئے اسے بے قصور گرداتی تھی۔ کیا ہو گیا یار، کھانا کھا لو، پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے۔ ویسے آج چودھویں رات تو نہیں ہے نا؟ آخری جملہ شرف الدین نے شگفتہ سے کہا۔ کیوں، آپ کو چودھویں رات کیوں یاد آ گئی؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے نہیں، یہ جو صاحب اس وقت بڑے معصوم بنے بیٹھے ہیں نا، یہ چودھویں رات کے بڑے دلدادہ ہیں، جان جاتی ہے ان کی چودھویں رات پر۔ اس نے طنز کیا۔ میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ بھیا جی، ایسی باتیں نہ کریں، جس بات کو آپ مذاق سمجھتے ہیں اسے پورا علاقہ سچ جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کیا کچھ؟ ابا سے پوچھیں، اماں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ ارے شگو، یہ کہانیاں ہیں سب، تم بھی کچے اعتقاد کی ہو۔ ارے بابا، آج کے دور میں نہ جن ہے نہ بھوت، اور روحوں کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو اسپرٹ ہوتی ہے انسان کی۔ انسان ختم ہوا تو یہ سب بھی ختم، اس کا کوئی وجود نہیں۔ کم از کم ہمارے مذہب میں ایسا کوئی قصہ نہیں کہ روحیں دنیا میں چکراتی پھر رہی ہیں، انتقام لے رہی ہیں یا کسی سے محبت کر رہی ہیں۔ یہ سب تصورات ہندوؤں کے ہاں ہوتے ہیں، اور ہم کتنے پاگل ہیں جو سنتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب تم اس کا دماغ خراب نہ کرو، ویسے دو چار روحیں تو میں بھی اسے دکھا سکتا ہوں۔ شرف الدین نے ہاتھ دھو کر گیلا ہاتھ ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ شگفتہ بول اٹھی۔ قبرستان میں۔ بھی کل ہی کی بات ہے، جب میں زمینوں سے واپس آ رہا تھا تو 3-4 آدمی قبروں کے قریب بیٹھے، روحیں، آدمی نہیں، روحیں قبروں کے قریب بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ پھر ایک روح تو اٹھ کر ناچنے بھی لگی۔ اگر مجاورہ ڈنڈا لے کر نہ آ جاتا تو شاید یہ مجرا صبح تک چلتا۔ اس نے پھر مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے شرف الدین سے پوچھا۔ میں کافی سنجیدہ تھا۔ میری سنجیدگی دیکھ کر شگفتہ نے اپنی ہنسی گھونٹ لی تھی، جو شرف الدین کی بات سن کر اس کے ہونٹوں پر چھلک آئی تھی۔ جی حضور، کھا لیا۔ تو چلو۔ کہاں؟ قبرستان میں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں نے بالکل اسی کے انداز میں کہا۔ میں گنگوا کو دفنا کر سوچ رہا تھا کہ میں ابا، دادی اور دادا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا، کچھ دیر وہاں بیٹھوں گا، پھر… کیوں؟ اس نے میری بات کاٹ دی اور میری جانب جھک کر سرگوشی کی۔ کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے کیا؟ ہاں، مسئلہ ڈسکس کرنا ہے۔ تم چلتے ہو یا میں جاؤں؟ میں کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں یار، وہ بھی اماں کی وجہ سے۔ یہ انہی کا حکم ہے کہ میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں۔ وہ تو چاہتی ہیں کہ تم یہیں رہ جاؤ، مگر میں تمہاری عادت سے واقف ہوں، تم کسی بھی حال میں یہاں نہیں رکو گے۔ ویسے اماں نہیں جانتی کہ میں بھی آج تمہارے ساتھ تمہاری حویلی میں رہنے والا ہوں۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا ہے کہ ہم عاقل کے گھر رہیں گے۔ عاقل شرف الدین کا چچا زاد تھا۔ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ رات حویلی میں گزارنے جا رہا ہوں تو قیامت آ جائے گی۔ وہ روحوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، کہتی ہیں یہ دم میں مردوں کو پھانس لیتی ہیں۔ پری والا ڈرامہ تو ہمارے ابا نے بھی کافی عرصے چلایا تھا نا، بس وہیں سے بکتی ہوئی ہیں۔ وہ باتوں ہی بولے ہی چلے گیا۔ اس کی باتوں پر تو اس وقت مجھے بھی ہنسی آ گئی اور شگفتہ تو پیٹ پکڑ کر دہری ہو گئی۔ اچھا بھیا جی، میں ابا کو بتاؤں گی اور اماں سے بھی کہہ دوں گی کہ آپ وہاں جا رہے ہیں۔ ارے نہیں شگو، اماں قیامت اٹھا دیں گی۔ اب تو وہ پری کو بھول گئی ہیں، پھر یاد آ گئی تو ابا کا دانا پانی کم از کم 1 ہفتے بھر کو اٹھ جائے گا یہاں سے۔ آپ یہیں رہ جائیں نا، وہاں تو آپ کو خطرہ ہے، شگفتہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں خاتون، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو یوں ہی بکواس کرتا ہے۔ میں تمام واقعات جانتی ہوں، جہانی آپا نے بتایا تھا، اور اماں تو یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ آپ اکیلے یہاں رک گئے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ میں 1-2 روز میں چلا جاؤں گا۔ میرا جملہ سنتے ہی اس نے مجھے چونک کر دیکھا، پھر جلدی سے سر جھکا کر برتن اٹھانے لگی۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اسے میری یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ اچھا، اماں کو بتا کر آتا ہوں۔ شرف الدین یہ کہتا ہوا اندر چلا گیا۔ میں اٹھ کر مونڈھے پر بیٹھ گیا اور شگفتہ کے روشن چہرے کو تکنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پلیٹیں اٹھا رہی تھی۔ اچانک اس نے نگاہ اٹھائی، مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر کچھ جھجک گئی۔ میں بھی گھبرا گیا۔ آپ پہلے جائیں گے؟ جی۔ کہاں؟ علی گڑھ۔ کیوں؟ پڑھنے۔ یہاں اکیلا کیسے رہوں گا؟ اماں تو مراد آباد لے جانا چاہتی تھی، مگر پھر میری تعلیم کا حرج ہوگا۔ میں علی گڑھ پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ وہاں کہاں رہیں گے؟ ہاسٹل میں۔ اکیلے؟ میں ہنس پڑا۔ وہاں تو بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، کوئی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ آیا تو کریں گے نا؟ اس کا جملہ میرے دل کو گدگدا گیا۔ ہاں، حویلی خالی ہے، دیکھ بھال تو کرنا ہوگی۔ یہاں آپ کو تو بڑا خطرہ ہے، یہ حویلی منحوس ہے۔ میں تو کب سے جہانی آپا سے کہہ رہی تھی کہ اسے چھوڑ دیں۔ نہیں، وہ منحوس نہیں ہے، ہمارے پرکھوں کے کارناموں نے اسے منحوس بنا دیا ہے۔ میں نے دکھ سے کہا۔
میں نے سنا ہے دادی بتایا کرتی تھیں، وہ دھیرے سے بولی۔ دادا جی کی طرح کیا آپ کے والد بھی؟ نہیں، میں نے بات کاٹ دی، میرے والد بہت شریف آدمی تھے۔ کیا وہاں سچ مچ روح ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، میں اس سے مل چکا ہوں، دیکھا ہے میں نے خود۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے؟ ہاں۔ کچھ کہا نہیں اس نے؟ میرا مطلب ہے نقصان نہیں پہنچایا؟ نہیں، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اس نے بے ساختگی سے کہا، پھر خود ہی جھنپ گئی۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیسی تھی وہ؟ مجھے اچھی لگی اور ڈر بھی نہیں لگا۔ ویسے آپ کیوں چاہتی ہیں کہ مجھے نقصان نہ پہنچائے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بس، اس نے کہا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں برتنوں کی ٹرے تھی۔ اسی لمحے شرف الدین آ گیا۔ آتے ہی بول اٹھا، اے چڑیل، اماں کو نہ بتا دینا کہ ہم حویلی جا رہے ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں اور شرف الدین باہر آ گئے۔ ویسے وہاں کوئی روح وغیرہ آ جائے؟ نہیں، فرض کرو آ ہی جائے، اس نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھ کر سمجھانے والے انداز میں کہا، تو مجھے جگا دینا۔ ڈرنا نہیں، میں اسے ڈرا دھمکا کر بھگا بھی دوں گا اور اسی بہانے سے دیکھ بھی لوں گا۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ جی حضور، ضرور جگا دوں گا، میں نے جل کر کہا، اس کی کمر پر دھپ لگائی۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں یار، ایک تو میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، وہ یہ جان ہتھیلی پر رکھ دی میں نے، اور تمہارا یہ رویہ۔ اس نے کمر پر اس جگہ اشارہ کیا جہاں میں نے دھپ جمائی تھی۔ اچھا بس، تم بولتے بہت ہو، تھکن نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، جبھی تو جلد سو جاتا ہوں، صرف اسی لیے کہ زبان کو تھوڑا سکون مل جائے۔ شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ تم سوتے میں بھی بولتے رہے تو کیا ہوگا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ حویلی قریب آ گئی تھی، رات کے قریباً 9:45 بج رہے تھے۔ میں گیٹ یوں ہی بھیڑ کر چلا گیا تھا اور لکڑی کا ایک ٹکڑا کنڈے میں اٹکا گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس حویلی میں جانے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ میں نے کنڈا ہٹایا اور ذیلی گیٹ کھول دیا۔ اندر لالٹین بدستور جل رہی تھی۔ تمہارے ہاں چائے بنانے کا انتظام ہے؟ ہاں، مگر مجھے چائے بنانا نہیں آتی۔ نہایت پھوڑ ہو، روحوں کا آنا جانا ہے، کیا پلاؤ گے انہیں؟ یار شرف الدین، ایک بات بتاؤ، تم مسلسل میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ آج تم میرے ساتھ یہاں رہو گے، اگر واقعی تمہاری ملاقات روح سے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ دیکھنے میں تو تم بہادر لگتے ہو، اس میں کیا شک ہے؟ اور دیکھو بھیا، اگر ملاقات ہو ہی گئی تو تم فکر نہ کرو، باتوں میں الجھا کر گدی ناپ لوں گا، پھر ہم اس کا کریا کرم کر دیں گے اور یوں روح کو سکون آ جائے گا، وہ یہ ساری آوارہ گردی بھول جائے گی۔ مذاق میں اس نے بڑی کام کی بات کہہ دی تھی۔ میں اچھل پڑا۔ اوہ، کیا ہو گیا؟ کیوں ڈرا رہے ہو یار؟ وہ گگیانے لگا۔ تم نے بہت بڑی بات کہہ دی شرف الدین، یہ خیال تو کسی کو بھی نہیں آیا۔ میں نے جوش میں اس کا ہاتھ دبا دیا۔ اوف، وہ تڑپ اٹھا۔ یار کیا کر رہے ہو؟ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، ویسے تو تم بہت لاغر دکھائی دیتے ہو، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ وہ اب بھی اپنا ہاتھ سہلا رہا تھا۔ اب ہم اماں والے کمرے تک پہنچ گئے تھے۔ اندر بتی روشن تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر شرف الدین کو پلنگ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ بتاؤ، ہندو اپنی لاش کو جلاتے ہیں نا؟ اپنی نہیں، دوسرے کی لاش کو جلاتے ہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، ایک ہی بات ہے۔ اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی، اس کی لاش کسی کو نہیں ملی، یا شاید کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ اگر ہم اس کی لاش تلاش کر کے اسے شمشان گھاٹ لے جا کر جلا دیں تو اسے سکون آ جائے گا۔ ہم کیوں کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں سے تمہاری پشتینی دوستی ہے یار، راہ و رسم ہے، مجھے اس چکر میں نہ ڈالو، مجھے چیتا جلانے کا کوئی تجربہ نہیں۔ شرف الدین، خدا کے واسطے سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں جھنجھلا گیا۔ میں سنجیدہ ہوں، زیادہ سنجیدہ ہو کے مزے کا خیز ہو جاتا ہوں۔ تم سوچو کیا کرنا ہے، میں اتنی دیر میں چائے بنا لیتا ہوں۔ باورچی خانہ کدھر ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے باورچی خانہ بتا دیا اور خود وہیں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ یہ باتیں میرے دل کو لگتی تھیں۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ایسا کرنے سے اس عذاب سے نجات پالوں گا۔ پھر اچانک ہی مجھے وہ پرسوں رات کا وہ سین یاد آ گیا جو میں نے چبوترے کے پاس برگد کے نیچے دیکھا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی رو رہی تھی اور قریب ہی لکڑیاں اس انداز میں رکھی تھی جیسے چتا تیار کی گئی ہو۔ وہ مارا! میں ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے چلایا۔ کیا مارا؟ ارے یار ملا تو دیتے، کتنا شوق تھا مجھے، وہ باورچی خانے ہی سے چلایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد 2 پیالیاں لیے اندر داخل ہوا۔ ارے اتنی جلدی؟ میں چونک اٹھا۔ چائے تو تیار تھی یار، تم نے بنائی تھی شاید، میں نے تو بس پیالیوں میں نکالی ہے، دیکھو گرم ہے نا؟ اس نے پیالی میری طرف بڑھائی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تیار تھی؟ لیکن میں نے تو نہیں بنائی تھی۔ دیکھو یار، میں دل کا بہت کمزور ہوں، اب یہ مت کہنا کہ چائے روح نے اپنے پیارے اور نازک ہاتھوں سے بنائی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، یہ روحیں تو بہت ہی کاہل ہوتی ہیں،
میں غور سے اسے دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اتنی جلدی چائے بنا بھی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے یہاں تیل کا چولہا یا گیس کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں کہاں ہوتی تھیں؟ یا تو لکڑیاں جلانا پڑتی تھیں یا پھر کوئلوں کی انگیٹھی۔ میں پیالی تپائی پر رکھ کر باورچی خانے میں چلا آیا۔ انگیٹھی میں راکھ زیادہ تھی اور کوئلے کم تھے، جو تھے ان پر بھی راکھ جمی ہوئی تھی۔ تپش سے احساس ہوتا تھا کہ انگیٹھی گرم ہے، ورنہ یہ نئی جلائی ہوئی آگ نہ تھی، بلکہ لگتا تھا جیسے کافی دیر پہلے جلائی گئی ہو۔ دودھ کی دیگچی بھی گرم تھی۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنی سی دیر میں چائے بنا کر اور دودھ گرم کر کے شرف الدین کیسے ڈال سکتا تھا۔ میں کمرے میں واپس آیا تو شرف الدین مزے سے چائے پی رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بولا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس موضوع پر زیادہ بات کی تو وہ میرا مذاق اڑائے گا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ خالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ شرف الدین، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دوں تاکہ تم معاملے کی سنگینی اور اس کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ اتنا کہہ کر وہ تمام واقعات جو مجھے اماں اور ابا نے بتائے تھے یا جو کچھ میں پھپھیوں اور بہنوں سے سن چکا تھا، میں نے اس کی گوشے گزار کر دی ہے۔ اس بار وہ سنجیدگی سے سب کچھ سنتا رہا۔ درمیان میں جب بھی اس نے بولنے کی کوشش کی میں نے اسے روک دیا۔ سارے واقعات سننے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی اور بولا، ویسے یار دادا جی تھے بڑے جیدار آدمی۔ تمہارے ابا کے دادا تھے نا وہ؟ ہاں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اچھے خاصے بڈھے ہوں گے وہ تمہارے ابا کی شادی پر، مگر واقعات سے لگتا ہے جیسے اس عمر میں وہ بڑے جوان تھے۔ جب میرے ابا کی شادی ہوئی اس وقت ابا کی عمر بمشکل 15 برس کی تھی، اماں 14 برس کی تھی، دادا کی اس وقت 30-35 سے زیادہ کی نہ تھی، اور دادا جی زیادہ سے زیادہ 50-55 کے ہوں گے۔ حساب کتاب میں بڑے کھڑے ہو۔ وہ ہنسا۔ یہ سب اس لیے پتا ہے کہ خود میرے ذہن میں بھی یہی سوال اٹھا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تھا، وہ کہتی تھی کہ دادا جی ان کی شادی کے وقت بڑے صحت مند، سرخ و سفید اور اونچے لمبے تھے۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ 50 برس سے اوپر کے ہوں گے۔ چوڑا سینہ، لمبا قد، قابل رشک صحت، وہ بالکل کسی فوجی کی طرح تھے، چاق و چوبند اور روب دار۔ ہو سکتا ہے، مگر اتنی عمر میں ایسی عیاشی، چھوکروں والی حرکتیں، آخر ان کی اولاد تھی، اس کی بھی اولادیں تھی، انہیں لحاظ تو کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ ناراضگی سے بولا، میں نے یہ سب باتیں اس لیے نہیں بتائی ہیں کہ تم ان کے کردار کا تجزیہ کرو، یہ بتاؤ کہ اب تمہیں یقین آیا یا نہیں۔ یار وقار الحسن، اپنی کھوپڑی میں تو یہ بات جاتی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دادا جی کو مارنے میں تمہارے دادا کا اور انہیں مارنے میں تمہارے ابا کا ہاتھ تھا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے چچا نے تمہیں مارنے کی سازش کی۔ اور یہ سارا چکر صرف اور صرف جائیداد کا ہے۔ اس حویلی کو آسیب زدہ بنا کر یہ حویلی بھی تم لوگوں سے ہتھیانے کا پروگرام تھا۔ یہ تو تمہاری ابا اماں کا حوصلہ تھا کہ ایسے خوفناک واقعات ہونے کے باوجود وہ حویلی سے چمٹے رہے۔ میں ہوتا تو پہلے ہی واقعے کے بعد حویلی خالی کر دیتا۔ دیکھو، میں ابھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ خود میں نے بھی اس سائے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر اگر یہ چکر ہوتا تو اس روز گنگوا کی جان کیوں جاتی؟ وہ تو میری جان لینے آیا تھا، میں وہاں نہیں تھا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں مارا گیا؟ اسے مارنے والا کوئی انسان نہیں تھا، ایک سانپ تھا جسے گنگوا کی گردن میں لپٹے سبھی نے دیکھا تھا، تھانے دار نے بھی۔ پالتو سانپ ہوگا، میں نے اکثر لوگوں کے گلے میں پڑے یا ہاتھوں میں لیے سانپ دیکھے ہیں یار۔ اچھا تو پھر گنگوا کو دفنانے کے بعد میں نے بڑے برآمدے کے پاس برگد کے پیڑ کے تلے 2 سائے دیکھے تھے، وہ دونوں رو رہی تھیں۔ درمیان کی راہداری سرد خانہ بنی ہوئی تھی، چتا تیار تھی، وہ پائل کی چھنکار، اور پھر اماں اور تایا کے آنے پر سب کچھ غائب ہو جانا۔ یہ سب تمہارے ذہن کا، تمہاری نفسیات کا کھیل ہے۔ دیکھو وقار الحسن، سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ اگر تمہارا ذہن ان باتوں کو قبول نہ کرے تو کبھی کچھ نظر نہ آئے۔ بچپن ہی سے تمہارے ذہن کو اس سانچے میں ڈھالا گیا تھا۔ بچے کا ذہن موم کی طرح ہوتا ہے، اسے چاہے جس طرح ڈھالو ڈھل جاتا ہے۔ تمہارے ذہن کی یہ تربیت تو بچپن سے جاری تھی، جبکہ انسانی ذہن کا تو یہ عالم ہے کہ نظر بندی کے ماہر منٹوں میں اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی اکیلے سنسان راستے پر رات کی تاریکی میں کہیں جا رہے ہوں اور ذہن کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہو تو ہمیں راستے کی تنہائی اور تاریکی کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور ہم اسی طرح ایک لمبا راستہ عبور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر تمہارا ذہن خالی ہو، تمہیں راستے کی تنہائی اور تاریکی کا پورا پورا ادراک ہو، تب وہ فاصلہ چاہے کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، تم خوفزدہ ہو جاؤ گے۔ اپنی ہی چاپ تمہیں کسی اور کی موجودگی اور اپنے تعاقب کا احساس دلائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خوف سے بھاگ کھڑے ہو یا اس راستے کو عبور کرنے سے ہی اعتراض کرو۔ آدمی بہت بڑا جن ہوتا ہے یار، اس کے اندر کی مخفی قوتیں اگر منفی انداز میں ظاہر ہوں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اور یہی قوتیں جب مثبت انداز میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا گھوم لیتا ہے، ایک جگہ ہوتے ہوئے دوسری جگہ دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے مستقبل کو آئینے کی طرح صاف شفاف دیکھ لیتا ہے، اس کے ماضی کے سارے پرت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کی سائنس ہے بھیا جی، تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔